اس لیے سب سے پہلے تو ریلیکس ہو جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہیز forgiven for my ummah that which is whispered to them and which crosses their minds so long as they do not act upon it or speak of it. یعنی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ کرے گا آپ کی وسوسوں کے اوپر جب تک کہ آپ ان وسوسوں کو ایکشن میں نہیں لے آئیں گے. تو دیکھیں آج کی جنریشن کو یہ سیکھنا چاہیے کہ وسوسوں کو دبایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہمیں اوورلی ایکسپریسو بنا دیا. ہم ہر چیز چونکہ سوشل میڈیا پہ ایکسپریس کرتے ہیں جا کے، ویسے ہم بہت انٹروورٹ جنریشن ہے. ہماری جو جین زی ہے وہ انتہائی انٹروورٹ ہے. آپ ان سے فزیکلی ملیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ وہی انسان ہے جو سوشل میڈیا والا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ فزیکلی مل کے وہ بہت انٹروورٹ ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ وہ اوورلی ایکسپریسو ہے. تو اس لیے یہ جو عادت ہمیں پڑ چکی ہے اوورلی ایکسپریسو کی، اس وجہ سے ہم ہر چیز زبان پہ لاتے ہیں. تو وہ جب دیکھیں شیطان کا وسوسہ جب آپ زبان پہ لائیں گے وہ زیادہ سٹرونگ ہوگا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، جتنا آپ اسے دبائیں گے اتنا وہ شیطان جو ہے وہ دبے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک سفر پہ جا رہے تھے تو ایک صحابی کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا شیطان نے لگوا دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ شیطان کو کریڈٹ نہ دو. کنٹیکسٹ یہ حدیث کا لب لباب، کیونکہ جب تم یہ کہو گے تو شیطان پھول کر بڑا ہو جائے گا. تمہیں چاہیے کہو بسم اللہ، دیٹس اٹ، حسبی اللہ، بسم اللہ، تو پھر شیطان سکڑ کر مکھی جتنا ہو جائے گا. لیکن اگر تم اسے کریڈٹ دے دو گے، دیکھیں اسی لیے خواب برا نہیں سنانا چاہیے کسی کو unless and until کوئی بہت نیک آدمی اور آپ کو واقعی کوئی اس کی انٹرپریٹیشن جاننی ہے. لیکن خواب ہوتا ہے، اگر تو ریپیٹیٹیولی برا خواب نہیں آ رہا تو کوئی ضرورت نہیں کسی کو بتانے کی. ریپیٹیٹیولی آ رہا ہے تو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو دیکھیں خواب کو بھی منہ پر اسی لیے نہیں لانا چاہیے برے خواب کو، شیطان پھر ایکٹیو ہوتا ہے مزید. دیکھیں شیطان جب آپ کو مزید فیئر میں دیکھتا ہے نا، فیئرفل، تو وہ مزید حملہ کرتا ہے، وہ انرجی پکڑتا ہے اس کو مزید. وہ پھر اس کو لطف آتا ہے نا کہ دیکھو اس کو میں نے پریشان کر دیا، یہ تو پیس آف کیک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر مزید اس پہ اٹیک کرتا ہے. تو آج ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ ہماری جنریشن کو کہ تھاٹس کو دبانا چاہیے، اور جتنا آپ تھاٹس کو منہ پر لے کر آئیں گے اتنا آپ کے لیے نقصان ہو جائے گا، اور وہ پھر اٹ کین کاز OCD ایز ویل. ٹھیک ہے، تو بڑے برے تھاٹس آتے ہیں. دیکھیں صحابہ کو ایسے تھاٹس آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. Some of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, صحیح مسلم کی حدیث ہے, they came to him and said, we find in our hearts things that none of us dares utter. ہمارے دل میں ایسے وساوس آتے ہیں کہ ہماری جرت نہیں ہے ہم انہیں زبان پر لے آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, do you really find that? کیا ایسا ہی ہے؟ They said yes. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو ایمان ہے, یہی تو عین ایمان ہے. تو you have to understand, you have to go to the right person. آج آپ کسی عامل پیر بابا کے پاس چلے جائیں, انہیں جا کے بتائیں کہ میرے تھاٹس مجھے ایسے آتے ہیں, خواب ایسے آتے ہیں, وہ کہیں گے یہی تو جادو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ایمان ہے. وہ آگے سے کہے گا یہی تو جادو ہے, یہ تو آپ پہ ایک جنوں کا قبیلہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا, مرغی کا سر لے کے جو ہے نا وہ آپ کو جلانا پڑے گا, یا جو ہے نا وہ چیچڑے آپ کو چیلوں کو کھلانے پڑیں گے, نہر میں جا کے چیچڑے پھینکنے پڑیں گے آپ کو. تو وہ تو پھر الٹا جادو ہو جائے گا آپ پہ. اور انفارچونیٹلی یہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے ہماری عوام کی جو یہ کرتی ہے, اور میں حیران ہو جاتا ہوں. پڑھے لکھے لوگ, PhDs اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, ان کا عقیدہ اتنا ویک ہے. بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت دے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری پازیٹیو ہیومن بینگ, اور انہوں نے صحابہ کو ہمیشہ پازیٹیو بات ہی بتائی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایمان ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھو ظاہر ہے چور وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پہ کچھ سامان ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہیں وسوسے زیادہ آ رہے ہیں تو شیطان تم سے زیادہ ڈرتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جس بندے کو آ ہی نہیں رہے وہ تو انفارچونیٹلی وہ تو شیطان ہے, وہ تو اس کا ساتھی ہے نا. ٹھیک ہے, وہ تو پہلے ہی ساتھ ملا ہوا ہے. جس کو آ رہے ہیں اور نماز میں اگر زیادہ آ رہے ہیں تو یہ تو اس کا مطلب ہے اس کو آپ کی نماز بہت بری لگ رہی ہے. اس کا تو سیدھا سیدھا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کی جان نکل رہی ہے آپ کے شیطان کی کہ یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی جان نکل رہی کہ یہ کہیں توبہ نہ کر لے, یہ کہیں ٹھیک نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو بڑے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں. دیکھیں اب ایک وسوسہ یہ آتا ہے کہ یار میں خود تو عمل نہیں کرتا, دوسروں کو کیا بتاؤں, یہ بھی وسوسہ ہے.
وہ والا رویہ غلط ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں اور خود بہت بڑے منافق ہوں، وہ رویہ غلط ہے. لیکن یہ بالکل غلط نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اب ایک فادر کو یہ وسوسہ ہے یا ایک سسٹر کو یہ وسوسہ ہے لیٹ سے، اب اس نے مثال کے طور پہ نیا حجاب شروع کیا اس سسٹر نے، اب اسے کوئی وسوسہ دے کہ لو جی آپ تو گانے بھی سنتی ہیں اور حجاب بھی کرتی ہیں، یہ کیا ڈسکرپنسی ہے. اب اسے وسوسہ ہے کہ چھوڑو پھر حجاب ہی میں اتار دیتی ہوں کیونکہ گانے تو میں سنتی ہوں. تو یہ کتنا بڑا وسوسہ ہے، ٹھیک ہے، شیطان کا. اس کو تو انکریج کرنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ میوزک سنتی ہیں تو چلو حجاب تو کرتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آئے. اس کو تو مزید انکریج کرنا چاہیے. اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن یہ کہ اس کی کچھ بری عادتیں ہیں تو لوگ اسے کہتے ہیں لو جی کی فائدہ، آپ کے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، اب وہ کہے یار چھوڑو نماز کو پھر. تو بہرحال یہ بھی وسوسہ ہے. تو اس لیے میرا بتانے کا مقصد ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کام ڈاؤن کیا صحابہ کو کہ یہ عین ایمان کی نشانی ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ نے کہا ہمارے ذہنوں میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے چھلانگ لگا دیں، ایک پہاڑی سے چھلانگ لگا دیں. یہاں تک وسوسے آتے تھے صحابہ کو، ٹھیک ہے، یعنی وہ اتنے سویر قسم کے وسوسات تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انہیں کام ڈاؤن کیا ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کی تلقین کی، ٹھیک ہے نا. ابن مسعود کی جو دعا ہے بڑی اسٹرانگ ہے، آگے دکھاؤں گا بھی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال گانے سننے سے بہت وسوسے آتے ہیں. دیکھیں میں میوزک انڈسٹری جو ہے، کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا بڑا سخت اوپینین ہے اس میں اور آپ ینگسٹرز کو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں حرام ہے، وہ ڈر کے بھاگ جائیں گے، تو آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھا کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے میوزک انڈسٹری کو اور میوزک کو ہر اینگل سے پڑھ لیا، اس لیے میرے پاس کوئی لچک نہیں ہے ینگسٹرز کو بتانے کے لیے کہ کوئی بات نہیں سن لو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اٹس اے اسمال تھنگ. میں نے ہر اینگل سے پڑھ لیا. ایک تو قرآن اور حدیث کے اینگل سے، ٹھیک ہے، صاف حرمت وہاں سے ثابت ہوتی ہے. دوسرا سائیکلوجیکل اینگل سے کہ برین پہ اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں آپ کے اوپر. یہ آپ کا وہی پلیجر سرکٹ ایکٹیویٹ کرتا ہے میوزک اور میوزیکل ٹونز جو ڈرگ ایکٹیویٹ کرتا ہے، پلیجر سرکٹ، ٹھیک ہے، اور اس سے ایڈکشن ہوتی ہے. اور پھر میں نے اس کے یہ والے ایفیکٹس بھی پڑھے ہیں کہ میوزک اور اسپیشلی ٹیکنو اور راک میوزک از ڈائریکٹلی لنک ٹو یہ او سی ڈی، اور یہ آپ کی جو پرابلمز ہوتی ہیں، اسٹریس میں زیادہ آنا، پھر ایڈکشن ہو جانا، پھر بہت زیادہ موڈ ڈاؤن رہنا، اس کا تعلق میوزک سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ جب تک آپ میوزک سن رہے ہیں ڈوپامین ہائی ہے، جیسے میوزک ختم ہوا ڈوپامین کی ویلیو ایک دم گری تو بائی پولر ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بائی پولر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک دم بوسٹ ہے میوزک کے ایسے موڈ بوسٹ ہے، جیسے میوزک ختم ہوا موڈ ڈاؤن ہے. تو یہ والا اینگل بھی پڑھ لیا. تیسرا اینگل وہ سیٹنزم والا جو کہ سب سے ڈینجرس ہے، یعنی اب تو کھل کر بول رہے ہیں میوزیشنز کہ ہم کون ہیں اور ہمارا تعلق کس انڈسٹری سے ہے اور ہم گانے کیسے ریکارڈ کرتے ہیں. اب تو وہ کھل کے بتا رہے ہیں، اب تو ایکسپوز ہو گیا سب. یہ ریچولز ہیں باقاعدہ، آج کے سانگ گندے ریچولز ہیں جو باقاعدہ غلیظ حرکتیں کر کے گانے ریکارڈ کرتے ہیں. تو کیا لگتا ہے ان کی انرجی ہم تک نہیں ٹرانسفر ہوتی ہوگی؟ آپ خود سوچیں، جو بندہ شراب پی کے گانا ریکارڈ کر رہا ہے تو اس کی آواز کی انرجی نہیں ہے. آپ خود بتائیں نا، جو بندہ سورہ البقرہ پڑھ کے آپ سے بات کر رہا ہے اس کی ایک اور انرجی ہے، قرآن پڑھ کے. جو بندہ غلیظ کام کر کے کچھ کر رہا ہے اس کی انرجی بھی تو ہے نا. تو ان گانوں کی ایک انرجی ہوتی ہے. اور اگر آپ مزید ریسرچ کریں سیٹنزم کو لے کے کہ کیا کیا یہ کرتے ہیں گانے ریکارڈ کرنے سے پہلے، البم ریکارڈ کرنے سے پہلے، تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو بہرحال ہر اینگل سے چونکہ پڑھ لیا ہوا ہے تو ان کا ایجنڈا بہت کلیئر ہے، گانوں میں، ہپ ہاپ میں، ریپ میں، ٹھیک ہے، پرومسکوٹی، موریلٹی، زنا کو عام کیا جا رہا ہے. باقاعدہ گانے ایسے ہیں کہ یعنی آپ کو وہ باقاعدہ چاہت اندر سے آتی ہے گناہ کرنے کی. گانوں کی انرجی ہے، ٹھیک ہے، پکی بات ہے، 100% ہے. وہ گانے سننے میں بہت انوسینٹ ہوں گے لیکن وہ ریکارڈ جس طرح سے کیے گئے ہیں اور ان کے پیچھے جو سبلیمنل میسیجز ہیں وہ آپ کو خدا نخواستہ گناہوں کی طرف لے جائیں گے. تو گانے اور میوزک یہ ون آف دا بگیسٹ سورس ہے او سی ڈیز کی اور ڈپریشن کی، انگزائٹی کی اور وساوس کی. بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بس بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. دیکھیں میرے نزدیک میوزک انڈسٹری پورا میجک انڈسٹری، کالا جادو انڈسٹری، میں تو اس حد تک کہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو جب آپ وہ سنتے ہیں آپ پہ باقاعدہ کالا جادو ہو رہا ہوتا ہے. مطلب میں بہت ایکسٹریم بات کر رہا ہوں لیکن دس از واٹ آئی بلیو، دس از واٹ آئی نو، مے بی یو کین ڈس ایگری بٹ دس از واٹ آئی تھنک.
or what I know. تو اس لیے under all circumstances you should avoid. تو خیر واپس آتے ہیں, ٹاپک کہیں اور نکل گیا. What is needed for the treatment. ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جائے. دیکھیں دونوں ہی چیزیں, ہولسٹک ٹریٹمنٹ لگے گا او سی ڈی والوں کے لیے. آپ کو ضرور کسی کلینیشین یا کسی ایکسپرٹ کو دکھانا چاہیے, سائیکلوجیکل ایکسپرٹ, کیونکہ ان کے پاس پوری تھیراپیز ہوتی ہیں, باقاعدہ تھیوریپیٹک پروگرامز ہوتے ہیں جو آپ کو جس سے وہ گو تھرو کراتے ہیں, اور دے آر بینیفیشیل ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ کو کسی امام اور کسی ریلیجس اسکالر سے بھی یہ مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو ریلیونٹ دعائیں بتائیں, ٹھیک ہے, اور کچھ احادیث سنائیں اور کچھ اذکار بتائیں میں بھی, جس سے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہونے کے انشاءاللہ بہت چانسز ہیں, اور کچھ آپ کو ایک روٹین ڈیزائن کر کے دے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو وسوسے ہوتے ہیں, دیکھیں انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے وسوسوں کا جب ذکر کیا ہے تو صدر کا ذکر کیا, الذی یوسوس فی صدور الناس. صدر جو ہے یہ چیسٹ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, عربک میں. تو شیطان جو ہے بیسیکلی وہ صدر پہ اٹیک کرتا ہے, چیسٹ پہ اور ہارٹ پر اٹیک کرتا ہے, اور ہارٹ از یور اسپرچول کور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک پیس آف فلیش ہے کہ اگر وہ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے, اور اگر وہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از دی ہارٹ, وہ آپ کا ہارٹ ہے. تو دل پر ورک بہت ضروری ہے, دل پر ورکنگ, ٹھیک ہے.